اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ سورۃ البقرہ مضامین کے اعتبار سے 4 حصوں پر مشتمل سورت تھی۔ پہلا حصہ آیت نمبر 96 تک، یعنی اس میں ٹوٹل 96 آیات تھیں، اور اس میں کتنے ابواب تھے؟ 3 ابواب تھے۔ اب وہ 3 ابواب میں سے 2 باب ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی یہ تیسرا باب شروع ہو گیا ہے۔ یہ تیسرا باب، اس میں یہ 39 سے 46 تک اس میں خطاب خاص ہے خطاب عام کے بعد۔ خطاب عام آپ نے سنا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ساری انسانیت کو، اور یہاں سے خطاب خاص کس کو ہے؟ یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو خاص خطاب ہے۔ یہ جو 7 آیتیں ہیں، اس میں یہ بطور تمہید کے ہیں، اور اس میں یہود کی 3 خباثتیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 تحریف، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے عوض دنیا کا یہ ثمن قلیل مت لو۔ اشارہ ہے تحریف کی طرف، کہ تحریف کرتے، آیتیں مٹاتے، آیتیں اپنی طرف سے لکھتے، چھپاتے، کس لیے؟ تحریف کرتے تاکہ دنیا کا کچھ مال کما لیں۔ کتمان حق، دوسری خباثت، کہ ان کی بیماری تھی حق چھپانا۔ فرمایا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تیسری خباثت ان کی یہ ہے ترک عمل۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود اس نیکی پہ عمل نہیں کرتے۔ اس کے مقابلے میں، ان 3 خباثتوں کے مقابلے میں اللہ نے اہل ایمان کی 3 صفات ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 صلاۃ، اور نمبر 3 ایمان بالآخرت۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم۔ یہ جو آیت 46 تک میں نے بتایا کہ یہ خطاب خاص ہے، اور بطور تمہید کے اس تیسرے حصے میں، تیسرے باب میں سورہ بقرہ کی آیت 47 سے 6 خطابات کا سلسلہ ہے۔
ایک خطاب اس میں یہ جو ہم پڑھ چکے، ٹھیک ہے نا، ابھی پہلے یہ بھی ہے۔ 6 خطابات ہیں۔ بنی اسرائیل یہود کو کتنے خطاب کیے ہیں؟ 6 خطاب کیے ہیں۔ پہلا خطاب آیت نمبر 47 سے آیت 62 تک۔ اس میں پتہ ہے کیا ہے؟ 8 نعمتیں اور 2 نقمتیں۔ یہود پر 8 نعمتیں اور 2 نقمتیں، یعنی 2 عذاب اور 8 نعمتوں کا ذکر ہے۔ وہ 8 نعمتیں کون سی ہیں؟ نجات من فرعون، نجات من الغرق، فرعون سے بچایا، پھر غرق ہونے سے بچایا۔ اعطاء الکتاب، تمہیں کتاب دی ہے تورات۔ العفو عن القتل، قتل والا جرم تمہارا، کہ سزا تو یہ تھی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، فاقتلوا انفسکم، لیکن اس قتل والی سزا کو تم سے معاف کیا۔ حیات بعد الممات، مرنے کے بعد تمہیں پھر زندہ کیا اس دنیا میں۔ تظلیل الغمام نمبر 6، تم پہ بادلوں کا سایہ کیا۔ نمبر 7، انزال المن والسلوى، من اور سلوہ تم پہ اتارا، ترنجبین اور بٹیر۔ اور 8واں انعام انفجار العیون من الحجر، تمہارے لیے پتھر سے چشمے جاری کیے۔ اور 2 عذابوں کا ذکر ہے، نقمتین۔ نزول العذاب من السماء، جیسے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ۔ دوسرا عذاب الذلۃ والہوان بسبب الکفران، ذلیل اور رسوا کیا انہیں کفر کی وجہ سے۔ آیت نمبر 61 میں ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ پھر خطاب دوم میں کیا ہے؟ وہ آیت نمبر 63 سے شروع ہوتا ہے خطاب دوم، اور آیت نمبر 82 تک۔ اس خطاب میں یہود کی 3 خباثتیں ان کے بڑوں کی اور 4 خباثتیں ان کے چھوٹوں کی۔ کہ تمہارے گزرے ہوئے بڑوں کی یہ 3 خباثتیں تھیں، اور نبی علیہ السلام کے دور کی یہود کی 4 خباثتیں ذکر کی۔ تمہارے بڑے بھی یہ کرتے تھے اور اب چھوٹے بھی یہ کر رہے ہو، 4 ان کی ذکر کی ہے۔ بڑوں کی کون سی خباثتیں تھیں؟ نقض العہود، وعدے توڑتے تھے، آیت نمبر 63 سے 64۔
نمبر 2 الحیل فی ذبح البقر، تمہارے بڑوں کو بس حکم اتنا ہوا گائے ذبح کرو، اس ایک گائے ذبح کرنے کے لیے جو انہوں نے حیلے کیے اس کا ذکر آ رہا ہے، کیا کیا کرتے رہے، رنگ کیسا ہو، قسم کیسی ہو، جی محنتی ہو نہ ہو، کام کیا ہو کہ نہ ہو، کوئی داغ دبا تو نہیں ہو۔ نمبر 3 قتل النفس سے، دولت کی خاطر تم ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا۔ اور 4 خباثتیں ان چھوٹوں کی جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھے، ان یہود کی تحریف، تورات میں رد و بدل کرتے تھے، منافقت، اہل ایمان سے ملتے تمہارے ساتھ ہیں تو اپنوں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تو پکے آپ کے ہیں۔ نمبر 3 باپ دادا کے آراء کی تقلید، کہ جو باپ دادا کی رائے تھی بس وہی ٹھیک ہے، وہی کرتے آئے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اشارہ ہے اس سے۔ نمبر 4 خباثت، وہ چوتھی یہ ہے کہ المخصصین لانفسہم بالجنہ، کہ وہ کہتے کہ جنت تو ہے ہی ہماری، اور کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہاں چند تھوڑے دن، وہ جو ہمارے بڑوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی نا جتنے دن، تو وہ اگر سزا ہوئی تو ہوئی، باقی ہم بخشے بخشائے ہیں، جنت تو ہے ہی خاص ہمارے لیے۔ خطاب صوم، تیسرا خطاب، یہ انشاءاللہ یہاں پہنچ کے پھر کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اسرا اور ایل عبرانی زبان سے ہے، اسرا کا معنی ہے بندہ اور ایل اللہ کو کہتے ہیں، تو اسرائیل عبداللہ۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو انہیں کیا بتلایا جا رہا ہے کہ تمہارے بڑے جو تھے وہ بھی کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، تو تم اس دعوے کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اعبد اللہ۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمتوں کو، وہ نعمتیں انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی ہیں، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو میرا وعدہ، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ یا اوفوا بعہدی، تم سے یہ بھی وعدہ لیا گیا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو تم نے ماننا ہے، اب جب وہ آ گئے ہیں تو ان کو مان لو۔ اوفوا بعہدی، پورا کرو میرا وعدہ، اوف بعہدکم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ کیا مطلب؟
یعنی تم میرا وعدہ پورا کرو، میں اس وعدہ پورا کرنے کی جزا دوں گا۔ یہ ہے وعدہ، تم پورا کرو اور جزا دینے والا، بدلہ دینے والا وعدہ میں پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ ایایا کو جو مفعول مقدم کیا ہے للترغیب، ترغیب دلانے کے لیے کہ او میرے بندو میرا ہی ڈر رکھو۔ یا بعض نے فرحبون کا معنی محبت بھی کیا ہے، تو معنی یہ ہوگا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ ہی سے محبت رکھو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، وَآمِنُوا اور تصدیق کرو، بما اس کی، انزلت مصدقا لما معکم جو میں نے نازل کیا ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی میں نے جو قرآن اتارا ہے وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ تورات کے اہم مسئلوں کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 2۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ وآتينا موسى الكتاب، چونکہ بنی اسرائیل کو خطاب تھا نا، تو فرمایا وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وجعلناہ ہدی، اور بنایا ہم نے اس کو ہدایت لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ اور وہ کیا تھا اس میں؟ حکم کیا تھا اس میں؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ قرآن تصدیق کرتا ہے تمہاری کتاب کس بات کی؟ تورات کا بتایا کہ تورات میں ہدایت تھی، اور کیا ہدایت تھی؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ یہ تو تورات کی بات کی۔ اب قرآن تصدیق کرتا ہے، قرآن بھی یہی بات کہتا ہے۔ کیسے کہتا ہے؟ سورہ مزمل آیت نمبر 9، سورۃ مزمل 29واں پارہ۔ اللہ، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، رب المشرق والمغرب، اللہ رب ہے مشرق اور مغرب کا، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں مگر وہی ہے، فاتخذہ وکیلا، اسی کو کارساز مان لو۔ تورات سے بھی پیش کیا، اور قرآن کا بھی یہی حکم ہے، فاتخذہ وکیلا، پس اسی کو کارساز مان لو۔ تو فرمایا تصدیق کرنے والا ہے قرآن اس کی، معکم جو تمہارے پاس ہے۔ اور سن لو اے بنی اسرائیل، ولا تکونوا اول کافر بہ، نہ بنو پہلے انکار کرنے والے اس کا۔ آیت سمجھنے کی ہے، ولا تکونوا، اور نہ بنو، اول کافر بہ، پہلے انکار کرنے والے۔ تو اب آپ بتائیں، سورت مدنی ہے تو مکے والوں نے تھوڑا انکار کیا؟ پہلا انکار تو انہوں نے کیا، تو یہ ان سے کیسے کہا جاتا ہے کہ آپ پہلا انکار نہ کریں؟ یہاں پہلا خطاب ان کی اپنی قوم میں ہے،
کہ اپنے قوم میں پہلے نمبر پہ منکر نہ بنو. کیوں؟ تفسیر بسیط میں علامہ واحدی کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْخِطَابَ لِلْعُلَمَاءِ، یہ خطاب یہود کے علماء کو ہے. کس کو ہے؟ ہاں، علماء یہود کو ہے. لِأَنَّ الْخِطَابَ لِعُلَمَاءِ الْيَهُودِ فَإِذَا كَفَرُوا كَفَرَ مَعَهُمُ الْأَتْبَاعُ، جب یہ انکار کریں گے تو ان کے پیروکار سارے انکار کر جائیں گے. ایک علاقے کا مولوی ایک بات کا انکار کر جائے، مقتدی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے. پیر صاحب انکار کر جائیں تو مرید سارے کہتے ہیں حضرت جو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے تم اہل علم ہو، تم انکار نہ کرو. آپ انکار کرو گے یا آپ کے تابع دار سارے منکر بن جائیں گے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ لو میری آیتوں کے بدلے عوض تھوڑا سا. اب ایک آدمی کہے جی تھوڑا سا تو نہ لو، زیادہ البتہ لو، یہ مطلب ہے. بدعتیوں نے ایک زمانے میں نصاب بنایا تھا کہ 40 روپے سے کم نہیں لینا، تھوڑے 40 سے اوپر ہو. پرانے زمانے کی بات ہے. لیکن قرآن کے مقابلے میں ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ کیا ہے؟ قلیل ہے. قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجیے پوری دنیا کا ساز و سامان کیا ہے؟ ہاں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ لو میری آیتوں کے بدلے ثمن قلیلا. اس سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ درس و تدریس، تعلیم، امامت پہ اجرت حرام ہے. لیکن جمہور متاخرین نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ درس، تدریس، امامت اس پہ تنخواہ جائز ہے. اور یہاں جو کہا جا رہا ہے بیچنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ غلط فتوے، قرآن کی آیتیں چھپا کر، تورات کی آیتیں چھپا کر پیسے لیتے تھے. حکم ان کو ان کی مرضی کا بتاتے تھے. امیر آتا جی بدکاری کی ہے جی اس کا منہ کالا کر کے شہر میں گھماؤ پھرا دو. اور جب کوئی غریب آتا کہ بھائی سے وصولی کوئی نہیں، پکڑو اس کو، ابھی سنسار کر دو، ابھی اس کو کوڑے شروع کر دو. تو پیسوں کے بدلے احکام بدلتے تھے. ٹھیک ہے جی. زیادہ تفصیل چاہیے تو اس کے اوپر علامہ نیلوی شاہ صاحب کا پورا رسالہ کتاب موجود ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مساجد کے ائمہ کے لیے بیت المال سے تنخواہیں جاری کی تھیں، کیونکہ یہ اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں. تو پیسے ان کو جو دے رہے ہیں لوگ، یہ آیتوں کا عوض نہیں دے سکتا کوئی. یہ ان کے اوقات جو انہوں نے وقف کیے ہیں، ان اوقات میں تو وہ اپنی مزدوری کے لیے بھی جا سکتا تھا، ملازمت کے لیے بھی. جی یہ بھی غلط کام ہے. ہاں، دکانداری ٹھیک نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے نا، کہ ایک جگہ بندہ بیٹھ جائے اور چف شروع کر دے اور کیا کر دے، پیسے بٹورتا رہے، یہ کاروبار نہیں. البتہ دم کرنا اسلام اور سنت سے ثابت ہے. آگے جی.
وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ نہ کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور چھپاتے ہو حق کو۔ ایک معنی یا تقدیر ان کے ساتھ عبارت، تو معنی آیت یوں پڑھیں گے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ان تکتموا الحق، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اس طرح کہ تم حق کو کیا کر دو، چھپا دو۔ جب حق چھپ جائے گا تو باطل سے مل ہی جائے گا۔ ان کی تقدیر کے ساتھ ہو تو یوں ہے ان تکتموا الحق، یعنی حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ نہ کرو اس طور پر کہ تم حق کو کیا کر دو، چھپا دو۔ ان کی پلیتی ایک ہے تلبیس حق، دوسرا ہے کتمان حق۔ الگ کرو تو یوں ہے لا تلبسوا الحق بالباطل۔ تلبیس حق ایسے ہے، لوگ آپ سے پوچھنے آتے ہیں مسئلہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور تورات میں پورے اوصاف لکھے ہیں، تم بجائے وہ حق بتلانے کے ان کے دماغوں میں شکوک پیدا کرتے ہو۔ کیا پیدا کرتے ہو؟ شکوک ڈالتے ہو، وسوسے ڈالتے ہو، ایسے شکوک ڈال دیتے ہو کہ جس کی وجہ سے ان کو حق پہچاننے میں کیا ہو جاتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ تو اس طرح گڈ مڈ صاف کہہ دو۔ کبھی کہتے جی ٹھیک ہے تورات میں جو ہے نا آیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ آئیں گے، لیکن وہ صرف اہل مکے کے لیے ہوں گے، قریش کے لیے ہیں، وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تورات ہی کو تھامے رہو۔ لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق اور نہ چھپاؤ حق۔ حق چھپاؤ نہیں، کوئی پوچھنے آتا ہے ساری نشانیاں بتا دو کہ یہ نبی حق ہیں، اور جب یہ آ جائیں تو پھر انہی کی چلے گی، انہی کی اتباع کی جائے گی۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم یہ جانتے ہو، یہ نہیں کہ جانتے نہیں ہو، خوب تمہیں پتہ ہے، حق جان چکے ہو پھر بھی چھپا رہے ہو، حق جان چکے ہو اس کے بعد بھی اس کو گڈ مڈ کرتے ہو۔ کئی لوگوں کو مسئلہ گول مول کرتے ہوئے تو دیکھا ہے، یہی تو تلبیس ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اپنی بات پہ نہ اڑو، راکعین مومنوں کے ساتھ آ کے کیا ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ۔ بعض مفسرین نے لکھا جو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا حکم یہود کو اپنی جگہ نمازوں پڑھنے کا نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی جگہ نمازیں پڑھتے تو کیا قبول ہوتی ہیں؟ جب تک کہ نبی اکرم پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا کہا ہے، رکوع کا ذکر اس لیے کیا ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی نمازوں میں رکوع نہیں تھا، تو فرمایا نماز پڑھو، تو وہ تو کہیں گے جی نماز تو ہم پڑھتے ہیں، تو فرمایا جو تم پڑھتے اب وہ نہیں، اب پڑھو گے تو رکوع والی، ہاں رکوع اہل ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے، ادھر آ کے شامل ہو جاؤ۔ جی طریقہ اپنا ہے، اوقات اپنے ہیں، جس طرح روزے کے اوقات ان کے اپنے تھے۔ کئی ایسی امتیں بھی گزری ہیں 6 مہینے روزہ رکھتے تھے، ایسے بھی تھی کہ سال بھر ان کا روزہ ہوتا تھا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا تم حکم دیتے ہو، تیسری پلیتی ان کی بیان کی جا رہی، تیسری خباثت، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا،
وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو. لوگوں کو کہتے ہو نماز پڑھو، خود پڑھتے نہیں ہو. لوگوں کو کہتے ہو صدقہ دو، اور خطیب صاحب کبھی خود ایک پائی بھی صدقہ نہیں کرتے ہیں. لوگوں کو کہتے ہو نیکیاں کرو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. کیا تمہیں حکم نہیں ہے اسلام کا؟ لوگوں کو کہتے ہو بھئی حلال کھاؤ، اور خود آیتیں بھی چھپاتے ہو، مسئلے بھی گڑبڑ کرتے ہو، دنیا بٹور رہے ہو. تمہارے لیے کیسے حلال ہو گیا؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. ترک عمل ان کی ایک خباثت تیسری. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب بھی پڑھتے ہو، تورات کے مدرس بھی ہو، پھر بھی یہ حرکتیں کرتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا، میں نے ربط میں بھی یہ لکھوایا تھا کہ فاتحہ میں استعانت، اور ادھر استعانت کا طریقہ. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہو بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاة، اور نماز کے ذریعے. صبر اور نماز میں بڑی طاقت ہے. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی معیت خاصہ ہے. ان اللہ مع الصابرین. دنیا میں چند اعمال ایسے ہیں کہ جن کا اجر بغیر حساب کے ہے. کتنے؟ چند اعمال ایسے ہیں کہ جن کا اجر بغیر حساب کے ہے. ان میں ایک صبر ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابرین کو اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے. اللہ اکبر. ایک روزہ بھی ہے، کیونکہ روزے کے اندر بھی صبر ہے. روزے کے لیے، نمازوں کے لیے، سب کے لیے بتایا یہ، لیکن روزے کے بارے میں حدیث قدسی کے الفاظ ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا. یہ باقی کسی کے حساب میں نہیں آ سکتا. اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ میں خود دوں گا. تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، آپ نماز کی طرف توجہ کرتے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ کبھی پریشانی آ جائے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، پھر اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھ لو. گھروں میں ہر وقت آفتیں آ رہی ہیں، کسی کو خیال تک نہیں. اللہ کی مدد حاصل کرنے کا نسخہ بتایا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ صبر اور نماز. استعینوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک البتہ یہ بھاری ہے مگر خاشعین پر نہیں. وَإِنَّهَا، یہ ضمیر کس کی طرف ہے؟ کچھ نے کہا یہ نماز کی طرف ہے، کیونکہ صلاۃ مؤنث ہے تو ضمیر مؤنث کی ہے. تو اب معنی ہوگا کہ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ نماز بہت بھاری ہے. اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خاشعین جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان پہ بھاری نہیں. جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر خوف ہے ان پہ بھاری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح اور عشاء کی نماز منافق پہ بہت بھاری ہے. باقی پڑھ لیتا ہے، فجر اور عشاء یہ منافق پہ گراں گزرتی ہے.
دوسرا مطلب ہے آیت کا کہ ضمیر صبر اور صلات دونوں کی طرف راجع ہے۔ اگر صرف صبر کی طرف راجع کرو گے تو وہ تو مؤنث نہیں ہے۔ اس لیے مفسرین نے لفظ اس کا یوں نکالا ہے کہ یہ صبر اور نماز والی خصلت، ہاں صبر اور نماز والی یہ جو خصلت ہے یہ بہت گراں ہے، دونوں کو جمع کرو۔ انہا لکبیرۃ، یہ خصلت صبر اور نماز والی بہت گراں ہے، الا علی الخاشعین، مگر خاشعین پہ نہیں۔ الذین، خاشعین کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، الذین یہ وہ لوگ ہیں، یظنون، یہاں ظن بمانے یقین کے ہے، کس کے ہے؟ ہاں ظن ازداد میں سے آتا ہے، شک کو بھی کہتے ہیں یقین کو بھی کہتے ہیں۔ کس کو؟ ہاں جس طرح ظلم ازداد میں ہے، زیادتی کو بھی کہتے ہیں کمی کو بھی کہتے ہیں۔ الذین یظنون، جو یقین کرتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ ملنے والے ہیں، اللہ اکبر، ربہم اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، جن کو یہ یقین ہے کہ رب سے ملنے والے ہیں، رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ان کے لیے صبر اور نماز کیا مشکل ہے، کیونکہ فرمایا یہ باری ہیں یہ خصلت، لیکن خاشعین پہ نہیں ہے۔ تو اب کہا کہ خاشعین کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، خطابات ستہ شروع ہو گئے ہیں، 6 خطابات۔ اب اس خطاب میں 8 نعمتیں ہیں اور 2 نقمتیں ہیں۔ جو نعمت ہے میں نشاندہی کرتا جاؤں گا، پھر آخر میں جو 2 عذاب ہیں وہ بھی بتلاؤں گا، سنیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی ہے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی ہے تم کو، علی العالمین، جہان والوں پر۔ عالمین جلالین معنی کرتے ہیں عالمی زمانہم، قیامت تک آنے والے سب پر فضیلت نہیں، اپنے دور میں جتنی مخلوقات تھی ان میں ان کو فضیلت حاصل تھی۔ معنی سمجھ میں آ گیا نا؟ فضلتکم علی العالمین، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے لا تجزی نہیں کام آئے گا، نفس کوئی نفس، عن نفس کسی نفس سے، شیئا ذرہ بھی، اس دن سے ڈرو کہ کوئی نفس مومن نفس کافر مشرک کے کام نہیں آئے گا۔ نفسن اگر تنوین تعظیم کی لی جائے، بعض مفسرین نے کہا تنوین کس کی ہے؟ ہاں یہ معمولی بندے نہیں، یہ جو معزز بندے ہیں، عظیم الشان بندے ہیں، یہ بھی کام نہیں آئیں گے مشرکوں کے، یعنی انبیاء، اولیاء، علماء، صحابہ، یہ بھی مشرک کے کام نہیں آئیں گے۔ مطلقاً شفاعت کی نفی نہیں ہے، مشرک کے حق میں شفاعت کی نفی ہے۔ اور میں نے اصول میں آپ کو بتایا کہ ہم جس شفاعت کے قائل ہیں وہ کون سی؟ شفاعت اذنی، شفاعت اذنی۔ اس کے لیے ایک شرط یہ تھی کہ شافع اور مشفوع دونوں عقیدہ توحید پر مرے ہوں، دنیا سے گئے ہوں۔
اور ایک یہ شرط تھی کہ شفاعت کرنے والا سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک شرط یہ تھی کہ شفاعت قیامت کو ہوگی، اور ایک شرط یہ تھی کہ شفاعت اللہ کے حکم سے ہوگی، اس شخص کے لیے ہوگی جس کے لیے رب اجازت دے گا۔ فرمایا ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی نفس کام نہیں آئے گا کسی نفس کے ذرا بھی، ولا يقبل منہا شفاعت، اور نہ قبول کی جائے گی کوئی سفارش، ولا يؤخذ منہا عدل ولا هم ينصرون، نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ دنیا میں خلاصی کے یہ 4 طریقے ہیں۔ کوئی آئے بھائی چھڑا گیا، سفارش کر گیا، یا کوئی بندہ مال دے کے جرمانہ دے کے اپنے آپ کو چھڑا گیا۔ قرآن نے سارے رد کر دیے، نہ کوئی کام آئے گا، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، اور نہ ہی مال کام آئے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کوئی طاقت کام آئے گی کہ چلو کوئی طاقتور زوراور آ گیا اور زبردستی چھڑا گیا، یہ بھی نہیں ہوگا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اس خطاب میں پہلی نعمت، 8 نعمتوں میں پہلی نعمت بنی اسرائیل، اذ نجیناکم من آل فرعون، نجات من فرعون، تمہیں نجات دی فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، چکھاتے تھے وہ تمہیں سوء العذاب، برا عذاب۔ وہ کیا تھا برا عذاب؟ یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑتے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ فرعون سے تمہیں نجات دی، تمہیں بہت بری سزا دیتا تھا، اور وہ بری سزا کیا؟ بیٹوں کو ذبح کرتا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا۔ یہ کیوں دیتا تھا؟ جو اقوال میں لکھوا رہا ہوں، پہلا قول یہ لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ جی فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت الٹ دے گا۔ یہ قول ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس سے تو نجومیوں کی تصدیق ہوتی ہے، حالانکہ قرآن و سنت ان کی تصدیق نہیں کرتا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آگ ہے جو نکل کے آ رہی ہے بنی اسرائیلیوں سے، ان کے علاقوں سے، اور اس نے کسی قبطی کو، فرعون کے خاندان کو، کسی کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو لپیٹ میں لے لیا۔ بنی اسرائیلیوں کو وہ آگ کچھ نہیں کہتی۔ تعبیر والوں نے اس کی یہ تعبیر نکالی تھی کہ ایسے ہی کوئی لڑکا آئے گا ان میں اور تیری حکومت تہس نہس کر دے گا۔ مگر درست بات یہ ہے جو ابن کثیر، کبیر، ابن جریر وغیرہ نے لکھی ہے، وہ یہ ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک ظالم بادشاہ نے غلط ارادے سے اس کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن اللہ کی شان، وہ بڑھتا تو اس کا ہاتھ جام ہو جاتا، ہاتھ۔ وہ سمجھ گیا، معافی تلافی کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک شہزادی بھی عطا کی جو حضرت ہاجرہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس وقت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام چونکہ پریشان ہوئے تو اللہ نے وحی کی کہ میرا خلیل آپ کی اولاد ہی میں ایک ایسا پیدا ہوگا کہ آج جس حکومتوں پہ یہ مست ہیں یہ حکومت ان سے چھن جائے گی، الٹ دے گا ان کو۔ یہی بات بنی اسرائیلیوں میں نقل ہوتے ہوتے جب فرعون بادشاہ بنا تو اس وقت بھی یہ بات چل رہی تھی۔ تو فرعون نے کہا کہ ایسا لڑکا پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا۔ امام راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 90,000 بچے مارے۔ بہرحال یہ تعداد ہے کوئی منصوص، اتنے مارے کتنے مارے، بہرحال یہ اقوال ہیں۔ بچے اس نے قتل کروانا شروع کر دیے۔ قرآن مقدس اس کا ذکر کرتا ہے، سنیے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون سے، يَسُومُونَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْن۔ تو آل صرف اولاد کو نہیں کہا جاتا، تابع داروں کو کہا جاتا ہے، کیونکہ فرعون کی اولاد نہیں تھی کہ وہ ان کو سزائیں دیتی۔ آل یعنی فرعون کا لاہ لشکر، اس کے تابع دار، وہ تمہیں سزائیں دیتے تھے، عذاب برا چکھاتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تمہاری عورتوں کو، عورتیں نہیں بچیوں کو۔ کیا؟ تو ان کو عورتیں اس لیے کہا کہ بڑی ہو کے کیا بنے گی؟ تو قرآن کبھی مستقبل کا اعتبار کرتا ہے ما یکون، اور کبھی ماضی کا اعتبار کرتا ہے، کبھی ما کانا کا اعتبار، کبھی ما یکون کا۔ ما یکون کا اعتبار یہ ہے کہ چونکہ بڑی ہوں گی تو عورتیں بنیں گی، اور ما کانا کا اعتبار جیسے قرآن کہتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ کن کو؟ تو آپ سے پوچھتا ہوں، یتیم کو یتیم کا مال کب دیا جاتا ہے؟ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ تو جب بالغ ہو گیا تو یتیم رہا؟ لا یتم بعد البلوغ، بلوغت کے بعد تو یتیمی نہیں ہے۔ تو یتیم کیوں کہا؟ ما کانا کے اعتبار سے یتیم تھے۔ سمجھ آگے؟ تو کبھی گزرے ہوئے زمانے کے اعتبار سے، کبھی آنے والے کے زمانے سے۔ یستحیون نساءکم، اور علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ یستحیون کا ایک دوسرا معنی لیتے ہیں، وہ یہ ہے ذبح کرتے تمہارے بیٹوں کو، اور ہتک کرتے، توہین کرتے تمہاری عورتوں کی۔ یستحیون، سزا یہ ہے، بیٹوں کو ذبح کرتے اور عورتوں کی توہین کرتے۔ وہ توہین کیا ہوتی تھی؟ تفتیش کرتے تھے کہ کسی عورت کے پیٹ میں حمل تو نہیں ہے۔
تو اگر پیٹ میں حمل ہوتا تو وہ پیٹ سے حمل ضائع کروا دیتا کہ پیدا نہ ہو۔ ویسے منصوبہ بندی والوں کا کام اس نے بڑا کیا ہے کہ پیدا نہ ہو کوئی بچہ، لیکن کمال میرے رب کا، جس نفس نے اس دنیا پہ آنا ہے اسے کائنات کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اور نہیں آنا کوئی دے نہیں سکتا۔ ہمارے دوست ہیں 4 شادیاں کی، اولاد نہیں تھی، ایک کی، دوسری کی، تیسری کی، چوتھی کی، بال سفید ہو گئے۔ اللہ نے جب دیا بیٹا اس پہلی سے دے دیا۔ دیا تو اس پہلی سے ہے، یہ مرضی ہے رب کی، اس میں کسی انسان کا دخل نہیں ہے۔ فرمایا وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، دوسرا انعام، دوسری نعمت، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے پھاڑا تمہاری وجہ سے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو، فرعونیوں کو غرق کیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تم تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر چلے تو آگے جب دیکھا کہ دریا ہے تو کہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، او موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، آگے موجیں ہیں پیچھے فوجیں ہیں، کہاں جائیں؟ تو اللہ نے فرمایا اضرب بعصاک البحر، لاٹھی کدھر مار؟ سمندر پہ مار۔ جب لاٹھی سمندر پہ ماری 12 راستے بن گئے۔ کیسے؟ 12 راستے، زمین بھی خشک۔ اس دنیا میں بڑے بڑے رنگ رنگ کے لوگ گزرے ہیں، نمونے گزرے ہیں۔ ان نمونوں میں ایک نمونہ، میں نام نہیں لیتا، وہ کہتا معجزات نہیں ہے، معجزات کا انکار کرتے۔ تو اس نے کیا شوشہ چھوڑا؟ کہتا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، سمندر خشک راستہ۔ وہ کہتے ہیں آج بھی ایسے ہوتا ہے، کبھی زلزلہ آتا ہے، دریا پھٹ جاتا ہے، آدھا پانی ادھر چلا جاتا ہے، آدھا اس طرف، بیچ میں راستہ خشک نکل آتا ہے۔ اور لکھ رہے ہیں تفسیر قرآن کی۔ آگے میں ذکر کرتا ہوں اس کی یہ دوسری مثال کہ عجیب شوشے چھوڑ، کہتے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ کہہ دیتے ہیں ایک دوسری جگہ استعمال ہوتے ہیں، کبھی نہر بڑی ہو تو دریا کیا شکل میں ہوتی ہے۔ بس وہ اپنی بولی میں لکھ دیتے ہیں، ویسے لفظ یہی ہے، اے دریا تھا۔ ہاں، دریائے نیل تھا، ٹھیک ہے جی، دریائے نیل، ہاں ہاں دریا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ پار چلے گئے۔ ہم کہتے ہیں یہ زلزلے سے اگر ایسے ہوتا ہے اور خشک راستے بنتے ہیں تو قرآن زلزلے کا ذکر کر دیتا، قرآن یہ نہ کہتا اضرب بعصاک البحر۔ آدھی آیت پڑھتے ہو، قرآن دوسرے مقام کو بھی پڑھ لیا کرو نا، کہ میرا پیغمبر موسیٰ لاٹھی مار سمندر پہ، اب بہتا دریا ہے اور اس پہ لاٹھی مارنا اور پھر 12 راستے بننا، یہ زلزلے سے ہو جاتا ہے۔ یہ ساری اتفاقیات ہیں،
کمال ہے یار، تمہیں بچایا، فرعونیوں کو غرق کیا، اور تم دیکھ رہے تھے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، چلے گئے، بچ کے پار چلے گئے، فرعون کو ڈوبتا ہوا دیکھا، ٹھیک ہے نا، اور فرعونیوں کا زیور شیور بھی ساتھ لے کے چلے گئے تھے، کیونکہ عورتیں ایک دوسرے سے زیورات عموماً مانگتی ہیں، جی ہمارے ہاں شادی ہے، ہم نے جانا ہے، تو آپ 1-2 دن کے لیے زیور دے دیں، تو ایک عورت دوسرے کو دے دیتی ہے، تو انہوں نے ان سے لیے کہ ہم اس طرح جا رہے ہیں، ہمارا ایک پروگرام ہے، تو وہ بھی سارا ساتھ لے کے چلے گئے۔ اب اس کا نتیجہ آگے قرآن ذکر کرتا ہے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، وادی تی میں تھے، سمندر سے پار ہو گئے نا دریا سے، تو موسیٰ علیہ السلام تھک گئے، کبھی انسان ہے محنت کی، اللہ نے فرمایا 40 راتوں کے لیے طور پہ آ جاؤ، عبادت کرو، راحت سکون مل جائے گی، تورات مل جائے گی۔ ہم بھی سال بھر جب پروگرام کرتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ یار جی کچھ 10-15 دن کے لیے عمرے کے لیے چلے جائیں، تو وہاں جا کے ایک راحت، بندہ تنہائی میں، خلوت میں، یعنی اکیلے کٹ کے دنیا سے عبادت کرتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ابھی کیا کریں، ابھی تو کرونا نے پھر 3 سال ہو گئے، تو یہ حالت ہے، اللہ کرے یہ حالات دوبارہ بحال ہو جائیں۔ تو طور پہاڑ کے اوپر آنے کا وعدہ لیا 40 راتوں کا، کتنا؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو پکڑ لیا۔ طلباء کرام، اتخذتم، تم نے کیا کر لیا؟ بچڑے کو پکڑ لیا۔ تو بچڑے کو پکڑنا ظلم ہے؟ آپ تھوڑے پکڑتے رہتے ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں۔ لفظ نکالو، اتخذتم العجل الہا، اگر صرف یہی معنی کرو گے کہ بچڑے کو پکڑ لیا، تو بچڑے کو پکڑنے والے پھر تو یہ سارے گائے بکریاں رکھنے والے رگڑے میں آ گئے۔ تو فرمایا نہیں، تم نے بچڑے کو الہ پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے ظالمون، ظلم کرنے والے۔ یہی ظلم تھا کہ بچڑے کو الہ بنا دیا، مشرک بن گئے، اور مشرک ظالم ہوتا ہے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ ان سے جو سونا چاندی تھا، سامری نے کہا یہ تو آپ لوگوں نے فرعون سے لیا ہے، ان سے، وہ تو غرق کے ہو گئے ہیں، یہ پاس نہیں رکھو، یہ جائز نہیں ہے۔ اکٹھا کیا، سب نے پھینکا اٹھا کے، یہ تھا تو سنہرا، انہوں سارا لیا، اس کو پگھلایا، اور پگھلا کے اس کا ایسا ڈھانچہ بنایا نا بچڑے جیسا، اور اندر سے کھوکھلا کر دیا، اور جب اس کو اوپر کی ایسی جگہ میں رکھا بڑا چمکدار، تو جب ہوا ادھر سے گزرتی، وہ کھوکھلے پن سے گزرتی نا، تو ایک آواز آتی، اور جب ہوا کا جھونکا دوسری جانب سے آتا تو دوسری آواز۔ تو جب وہ بیں بیں کرنے لگ گیا، اس نے شور ڈالا، اور لوگوں، موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ الہ کو ڈھونڈنے گئے، الہ تو ادھر ہے، تو شرک تو ان کی گھٹی میں پہلے سے تھا، بس شروع ہو گئے۔ اتنا بھی نہیں سوچا کہ جس چیز کا کچھ ٹائم پہلے پہننا ہمارے لیے حلال نہیں، اب اس کو پوجنا حلال ہو گیا، اس کی عبادت اب حلال ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ سے آئے تو اتنے غضب اور جلال میں، اللہ، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ڈانٹا، بلکہ ان کی داڑھی پکڑی،
اور اپنی طرف کھینچا ایسے، اور پھر اس کو اٹھائے، اس بچڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس دن سے ان کے دلوں میں، بچڑا تو مار دیا انہوں نے، وہ توڑ دیا، لیکن ان کے دلوں میں گائے کی عبادت رچ بس محبت ان کے دلوں میں گھس گئی۔ یہ تھی وہ محبت ان کے دلوں میں گھسی۔ اب آگے پھر اس کا نتیجہ آ رہا ہے، سنیے۔ فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے لیا وعدہ موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچڑے کو الہ بنا لیا، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، بعد ذِهَابِ مُوسَىٰ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، یہ تیسرا انعام اعطاء الکتاب آگے آ رہا ہے، یہ نیچے آیت میں، ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تم سے معاف کیا، پھر ہم نے تم سے درگزر کیا، معاف کیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اتنا بڑا ظلم تم نے کیا، شرک میں مبتلا ہوئے، لیکن پھر بھی ہم نے تمہیں کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ شکر گزار ہو جاؤ۔ شکر بڑی چیز ہے۔ کئی لوگ، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر نہ ادا کرے وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا۔ آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو شکریہ یہ آپ کا حق بنتا ہے، اور بہترین شکریہ یہ ہے جزاک اللہ خیرا، اور کچھ نہیں دے سکتے ہو تو یہی ہے جزاک اللہ ہو، کہ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے اس کا۔ لیکن دنیا میں احسان فراموش لوگ بہت ہیں، ساری زندگی احسان کرو اور ذرا سی تکلیف ان کو پہنچ جائے تو آپ کی ساری زندگی کے احسان ڈھیر کر دیتے ہیں۔ میرے شیخ اس مقام پہ پہنچتے تو شکوے کے اوپر شکوہ کرتے اور کچھ اشعار پڑھتے۔ اللہ، اور یہی ان کے والد گرامی حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کے بھی ہیں، نیل السائرین میں بھی نقل ہیں، کہتے تھے وَإِخْوَانٍ حَسِبْتُهُمْ دُرُوعًا وَإِخْوَانٍ حَسِبْتُهُمْ دُرُوعًا فَكَانُوهَا وَلَكِنْ لِلْأَعَادِي وَإِخْوَانٍ حَسِبْتُهُمْ دُرُوعًا فَكَانُوهَا وَلَكِنْ لِلْأَعَادِي وَخِلْتُهُمْ سِهَامًا صَائِبَاتٍ فَكَانُوهَا وَلَكِنْ فِي فُؤَادِي وَقَالُوا قَدْ صَفَتْ مِنَّا قُلُوبٌ لَقَدْ صَدَقُوا وَلَكِنْ عَنْ بِدَادِي۔ معنی سنیے، وَإِخْوَانٍ حَسِبْتُهُمْ دُرُوعًا، کتنی میرے بھائی ایسے تھے جن کو میں زرہ سمجھتا تھا۔ کیا؟ زرہ، کہ یہ زرہ جب بندہ پہنتا ہے تو کام آتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ کہتے ہیں وَكَانُوهَا وَلَكِنْ لِلْأَعَادِي، واقعی جن کو میں زرہ سمجھتا تھا وہ زرے تھے مگر دشمنوں کے۔ اللہ اکبر، وہ زرے تو تھے لیکن کس کے؟ جس کو میں نے پہننا تھا کہ یہ میری حفاظت کریں گے، وہ دشمن کے بن گئے۔ وَخِلْتُهُمْ سِهَامًا صَائِبَاتٍ فَكَانُوهَا وَلَكِنْ فِي فُؤَادِي، کئی دوست ایسے تھے جن کو میں تیر سمجھتا تھا۔ کیا؟ یہ تیر ہیں، دشمن پہ برسیں گے،
کہتے ہیں واقعی تیر تو وہ تھے لیکن برسے میرے جگر پہ، فَكَانُوهَا وَلَكِنْ فِي فُؤَادِي، تیر تو واقعی وہ تھے لیکن برسے میرے ہی دل پہ آ کے لگے۔ اور جب گفتگو ہوتی تو یہی دوست کیا کہتے، وَقَالُوا قَدْ صَفَتْ مِنَّا قُلُوبٌ، وَقَالُوا قَدْ صَفَتْ مِنَّا قُلُوبٌ، کہتے جی ہمارے دل بڑے صاف ہیں حضرت صاحب، ہمارے دل کیا ہیں، صاف ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں لَقَدْ صَدَقُوا، وہ سچ کہتے ہیں کہ ان کے دل صاف ہیں، وَلَكِنْ عَنْ وِدَادِي، میری محبت سے صاف تھے، اس میں میری محبت نہیں تھی۔ جو کہتے تھے نا ہمارے دل صاف ہیں، وہ صاف کس سے تھے، ہاں وہ میری محبت سے صاف تھے۔ لَقَدْ صَدَقُوا وَلَكِنْ عَنْ وِدَادِي، ود محبت کو کہتے ہیں۔ اور کبھی کہتے ہیں وَظُلْمُ ذِوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ عَزَازَةً عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَقْعِ الْحَسَّامِ الْمُهَنَّدِ، کہتے ہیں اپنوں کی تکلیفیں جو ہیں نا یہ تیز ہندی تلوار سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جراحات السنان لہتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تلوار کے زخم مل جاتے ہیں، کسی کو مار جڑ جاتے ہیں، لیکن زبان کا لگا ہوا زخم یہ نہیں جڑتا پھر۔ اور سعدی کہتے ہیں سعدیہ شیرازیہ پندے مدے بد ذات را، سعدیہ شیرازیہ پندے مدے بد ذات را، بد ذات چون عاقل شود گردن زدن استاد را، سعدیہ شیرازیہ، او سعدی شیرازی، پندے مدے بد ذات را، بد ذات کو نصیحت نہ لگا، ان کو شاگرد نہ بناؤ، ان کو نصیحت نہ کرو، کیوں؟ بد ذات چون عاقل شود گردن زدن استاد را، بد ذات جب تھوڑی سی بھی عقل پا لیتا ہے نا سمجھ بوجھ، تو وہ پہلا واری استاد کی گردن پہ کرتا ہے۔ اللہ لعلکم تشکرون، معاف کیے تاکہ تم میرا شکریہ ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی، حلال حرام بتلانے کے لیے ہم نے ان کو کتاب دی۔ واو تفسیریہ ہے کیا؟ اور اگر واو تفسیریہ نہ بنائیں تو پھر ایک معنی یہ ہے والفرقان، فرقان کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا، تو میں نے تورات بھی دی، یہ بھی انعام ہے، والفرقان اور دریا کا دو ٹکڑے ہونا یہ بھی انعام تھا، کہ ان کے لیے دریا کو دو ٹکڑے کرنا یہ بھی کیا تھا، انعام تھا۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ، ہدایت حاصل کرو، تورات اس لیے دی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو معبود بنا کر، تمہارا بچڑے کو معبود بنانا یہ تم نے اپنے اوپر کیا کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پس توبہ کرو اپنے خالق کی طرف، اپنے خالق کی طرف کیا کرو، توبہ کرو، اور توبہ کا طریقہ کیا ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس قتل کرو اپنوں کو، پہلا معنی قتل کرو
اپنوں کو، تو مفسرین کہتے ہیں لِيَقْتُلَ الْبَرِيءُ مِنْكُمُ الْمُجْرِمَ، جو تم میں سے جس نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی وہ قتل کرے ان کو جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ قتل کرو اپنوں کو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا معنی علامہ نیلوی شاہ صاحب کرتے ہیں، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس قتل کرواؤ اپنے آپ کو، قتل کرواؤ اپنے آپ کو، یعنی جنہوں نے شرک کیا یہ جا کے ادھر کھڑے ہو جاؤ، جنہوں نے نہیں کیا ان سے اپنے آپ کو کیا کرواؤ؟ قتل کرواؤ۔ ذالکم خیر لکم، اب آپ کہیں گے یہ بہتر ہے، یہ کیسی توبہ ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں، قاتل قتل کر کے بھاگ جائے اور اپنے ادھر مسجد میں کہے توبہ توبہ توبہ، تو اس طرح معاف ہوگی اس کی توبہ، یا جب تک کہ اپنے آپ کو پیش نہ کرے قصاص کے لیے؟ ہاں، پیش کرنا پڑے گا، اس کے بعد وارث معاف کریں یہ ان کی مرضی ہے، لیکن اس کو پیش کرنا ہے اپنے آپ کو قصاص کے لیے، اس لیے تمہیں بھی قصاص کے لیے پیش ہو جاؤ، تمہاری سزا ہے، تمہیں قتل کیا جائے گا۔ اچھا، جب آ گئے ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے خالق کے ہاں، فتاب علیکم، پس اس نے مہربانی کی، چوتھی نعمت عفو عن القتل، میں نے 8 انعامات لکھوائے، چوتھا انعام فتاب علیکم، پس اللہ نے تم پہ توجہ فرمائی رحمت کے ساتھ، انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب مفسرین کرام کچھ کہتے ہیں جی 70,000 بندے مارے گے توبہ قبول ہوگی۔ او بھائی 70,000 مارے گے تو کیا توبہ قبول ہوئی؟ کیا مہربانی ہے؟ جواب سنیے، درست تفسیر کہ یہ بالکل قتل ہونے کے لیے تیار ہو گئے، آ کے کھڑے ہو گئے، مارنے والے ان کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے، جیسے یہ دل و جان سے اس کے لیے آمادہ ہو گئے اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ ایسا ہی ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے کہا بیٹا ذبح کرو، تب آیت ہم مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام چھری لیتے ہیں، بیٹے کو لیتے ہیں، مینا کے میدان میں پہنچتے ہیں، گردن پہ چھری رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں امتحان پورا ہو گیا، پاس ہو گئے، حل ہو گیا مسئلہ۔ فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم ہرگز تصدیق نہیں کریں گے، ایمان کے صلے میں جب لام آ جائے تو اس کا معنی تصدیق ہوتا ہے۔ نؤمن لک، ہم تیری تصدیق نہیں کریں گے، جس طرح کہ سورہ یوسف آیت نمبر 17، سورۃ یوسف آیت نمبر 17، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، برادران یوسف آ گئے، اے ابا جان، قالوا یا ابانا، اے بابا جان، انا ذهبنا، ہم گئے تھے، نستبق، ہم مسابقت لے جا رہے تھے، ایک دوسرے سے ریس لگا رہے تھے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور ہم نے یوسف کو چھوڑا اپنے سامان کے پاس، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، پس کھا لیا انہیں بھیڑیے نے، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، تو اب وہ باپ کو کیا کہہ رہے ہیں، آپ ہم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ میں نے کہا ایمان کے صلے میں لام آئے تو معنی کیا ہے؟ تصدیق۔
تو کہتے ہیں ابا ہوا ایسے ہی ہے لیکن آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے. ما انت بمؤمن لنا، آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچی کیوں نہ ہو. تو ادھر بھی وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا لَن نُؤْمِنَ لَكَ اے موسیٰ ہم ہرگز تصدیق نہیں کریں گے آپ کی، حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں. جَهْرَةً عَيَانًا، جَهْرَةً عَيَانًا، جب تک کہ اللہ کو ہم سامنے نہ دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، پس پکڑ لیا تمہیں ایک زوردار آواز نے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. ایک چیخ آئی، سارے مر گئے. سنیے ذرا، اے موسیٰ آپ کی تصدیق تب کریں گے کہ اللہ آپ سے بولتا ہے تو ہم سے کیوں نہیں بات کرتا؟ جب تک کہ اللہ کو سامنے دیکھیں گے نہیں نا، ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں. ایک بات کہہ دوں، انہوں نے اللہ کے دیدار کا مطالبہ کیا، حتی نر اللہ، ان کو مار دیا. یہی مطالبہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا، رب ارنی انظر الیک. پتہ نہیں سمجھ میں آ رہی یہ بات کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو ادھر پیار سے فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، دیکھ نہیں سکو گے. ہاں آپ کے لیے اتنا کرتے ہیں تاکہ آپ کو یقین آ جائے. پہاڑ کی طرف دیکھیے، پہاڑ پہ تجلی ڈالتے ہیں، اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر گیا فسوف ترانی، تو آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب تجلی ڈالی پہاڑ پہ تو جعلہ دکا، اسے ریزہ ریزہ کر دیا. وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. مطالبہ دونوں کا کیا تھا؟ اللہ کو دیکھنے کا. ان کو سزا دے دی اور ان کو سمجھا دیا. یہ کیا فرق ہے؟ سوال میں فرق ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ محبت کی وجہ سے تھا کہ اللہ گفتار کا اتنا مزہ ہے تو دیدار کا مزہ کتنا ہوگا. یہ محبت میں تھا کہ اللہ آپ سے باتیں کرتے ہیں تو کتنا لطف آتا ہے، آپ کے کلام میں اتنا لطف ہے تو آپ کے دیدار میں مزہ کیا ہوگا. اور ان کا مطالبہ کوئی محبت میں، ہاں یہ بے ادب تھے، ہاں بدماشی، ہاں نہیں مانتے نہیں تصدیق کرتے ہیں جب تک کہ اللہ کو سامنے نہیں دیکھیں گے. پھر اللہ نے کہا ایسا ہی آسان کام ہے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پکڑ لیا تمہیں زوردار چیخ نے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. سورۃ اعراف 155 ذرا نکالیے. سورۃ الاعراف آیت 155. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، چنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو لِمِیقَاتِنَا، ہماری پیشی کے لیے. 9واں پارہ ہے 7ویں رکوع کے بعد، آیت 155. چنا موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو ہماری پیشی کے لیے. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس جب پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. قَالَ، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رب لو شئت، اے اللہ اگر تو چاہتا ان کو اہلکتہم من قبل، اس سے پہلے ان کو مار دیتا. وَإِيَّایَ، اور مجھے بھی. أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس وجہ سے جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں. 70 آدمی چنے
جب یہ کہا کہ اللہ کو جب تک نہیں دیکھیں گے نہیں تصدیق کریں گے، زلزلہ آیا سارے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں قوم سے 70 آدمی چن کے آیا ہوں تو آپ نے ان کو ہلاک کر دیا، تو اب میں جا کے کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر ان کو مارنا ہی تھا تو پہلے مار دیتے۔ تو اللہ نے فرمایا میرا کلیم فکر نہ کیجیے، ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اللہ اکبر، دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو ادھر لفظ زلزلے کا ہے رجفہ، اور ادھر صاعقہ۔ یہ آیت نکالی میں نے اس لیے کہ آپ کو ذہن میں آئے گا کہ یہ تو ٹکراؤ ہے، ادھر ہے زوردار چیخ آئی، ادھر کیا ہے؟ تو جواب سمجھو، پہلے زمین کانپی پھر چیخ آئی۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ زلزلے کے دوران ایک آواز بھی ہوتی ہے، کیا؟ تو یہ دونوں ساتھ تھی، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ نیچے سے زمین ہلی اور اوپر سے چیخ آئی، دونوں سزائیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو پکڑ لیا تمہیں چیخ نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ اللہ پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، مِن بَعْدِكُمْ تمہارے مر جانے کے بعد۔ یہ 5واں انعام ہے حیات بعد الممات۔ یہ تھوڑی نعمت ہے، مر جانے کے بعد تمہیں کیا کیا؟ زندہ کیا۔ لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ وظللنا علیکم الغمام اور سایہ کیا تم پہ بادلوں کا۔ چھٹا انعام تظلیل الغمام، کہ جب کہنے لگے جی ہم تو اس میدان میں نہ کوئی چھت ہے نہ کوئی کمرہ ہے، تھک گئے اور جل گئے، دھوپ سے ہمارے چمڑے جل رہے ہیں، تو فرمایا ظللنا علیکم الغمام، کالے بادل نہیں، غمام سفید بادل، روشنی بھی پوری اور دھوپ کی تپش بھی نہیں۔ ظللنا علیکم الغمام وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، ساتواں انعام انزلنا علیکم المن والسلوى، اور نازل کیا تمہارے اوپر من اور سلوہ۔ من ترنجبین، سلوہ بٹیرے۔ ترنجبین شہد کی طرح یا برف کی طرح یا شبنم کی طرح، رات کو ایک چیز برستی تھی درختوں پہ، صبح جس کو جتنی ضرورت ہوتی تھی اتار کے برتنوں میں لے آتے، اس کا ذائقہ میٹھا تھا۔ اور سلوہ بٹیر نما اس وادی میں یہ پرندے ہوتے تھے جن کی اڑان بھی اونچی نہیں ہوتی تھی، زیادہ نیچے ہوتی تھی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ ایسا پرندہ تھا کہ زیادہ بھاگنے سے تھک بھی جاتا تھا، یعنی ان کو پکڑنے میں بھی کوئی مشکل۔ ہاں، تو ادھر نمکین بھی چل رہا ہے اور ادھر میٹھا بھی چل رہا ہے۔ یہ انعام ہے کہ نہیں؟ کوئی محنت نہیں، کوئی پیسہ نہیں، لیکن جب کچھ عرصہ کھایا تو کیا کہنے لگے ذرا اللہ نے تو فرمایا جب من سلوہ آ رہا ہے تو رب نے اتنی کرم نوازی کی، فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے پاکیزہ، کھاؤ پاکیزہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا، ہم پہ زیادتی نہیں کی، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ کس پہ ظلم کیا؟ اپنی جانوں پہ ظلم کیا، کیونکہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ آیت نمبر 61، اسی صفحے کے آخر میں وہ آیت آ رہی ہے کہ جب یہ کھا رہے تھے ترنجبین اور بٹیر تو کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، ایک قسم کے کھانے پر ہم صبر، اور ہم سے صبر نہیں ہوتا، روزانہ یہی چیز پک رہی ہے، کیا چاہیے؟ من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها، یہ ترکاریاں، یہ کھیرے میرے ہوں، تھوم ہو، مسور کی دال ہو، پیاز ہو، کوئی تڑکا شڑکا لگے، یہ ایک قسم کا کھانا ہم
اللہ نے فرمایا پھر پیاز ٹماٹر اوپر سے، ہاں جاؤ پھر جاؤ کھیتی باڑی کرو، ہاں ہل چلاؤ، یہ ادھر تمہیں ملیں گے۔ وما ظلمونا، ہم پہ انہوں نے ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے ان سے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا، پس کھاؤ، مِنْهَا، اس سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہتے ہو، رَغَدًا وَافِرًا، جاؤ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ بستی سے مراد بیت المقدس، سورہ مائدہ آیت نمبر 21، وہاں اس کے لیے اس کی تفصیل ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر، ہاں بیت المقدس کی یہ بستی ہے، جاؤ یہاں۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور مسجد کے دروازے میں داخل ہو سجدہ، عاجزی کے ساتھ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بیت المقدس کے دروازوں میں سے ایک دروازہ تھا، اس میں سے داخل ہو جاؤ سجدہ، عاجزی کرتے ہوئے۔ کیوں؟ سجدے کے جب پیشانی زمین پر رکھ کے کوئی داخل ہو سکتا ہے مسجد میں؟ کہ اب ایک بندہ مانا کرے گا کہ سجدے کی حالت میں، تو آپ اس دروازے کے گیٹ میں سجدہ کرتے ہوئے ادھر آ سکتے ہیں؟ تو مطلب کیا ہے؟ عاجزی کرتے ہوئے، تابعداری کا اظہار کرتے ہوئے، بڑی تواضع کے ساتھ داخل ہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کہو، نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں حِطَّةٌ، یہ حتّہ یا حتّو، اس کا معنی ہوتا ہے مٹانا، یعنی حِطَّةٌ استغفار پڑھو، یعنی وہ کہو کہ وہ جملہ کہو کہ گناہ مٹ جائیں۔ حِطَّةٌ، اللہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمارے گناہ کیا کر دے؟ ہاں مٹا دے۔ تو نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہ کیا کر دیں گے؟ بخش دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کو اور بھی زیادہ دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حِطَّةٌ قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کیا کہو؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جس سے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ پہلا تھا کہ استغفار کرو، اس سے بھی گناہ، دوسرا کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو، اس سے تمہارے گناہ مٹ جائیں گے، ہم معاف کر دیں گے۔ لیکن بدبخت اتنے تھے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ آج ذرا سی مشکل ہے، پہلے میں ایک معنی کرتا ہوں، لکھنا نہیں ہے وہ۔ پس بدل ڈالا ظالموں نے، الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، لکھنا نہیں ہے یہ، فبدل الذین، پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا، بات کو، غیر الذی، اس کے علاوہ، قیل لہم، جو ان سے کہی گئی تھی۔ تو یہ تو جرم نہیں ہے، یعنی جو کہی گئی تھی اس کو نہیں بدلا، اس کے علاوہ کو بدلا۔ تو اس کے علاوہ کو بدلا تو کون سا جرم ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ جواب سمجھیے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ فبدل بمعنی اخذ، بدل بمعنی، ہاں بدل بمعنی اخذ، معنی بالکل ایسے حل ہوگا۔ سنیے، فبدل، پس لے لیا ظالموں نے، فبدل، لے لی ظالموں نے، قولا، بات، غیر الذی، اس کے علاوہ، قیل لہم، جو ان سے کہی گئی تھی، انہوں نے لے لی بات اس کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی، جو کہی گئی تھی وہ نہیں لی، جو بات لینے کے لیے ان کو کہی گئی تھی وہ اس کے علاوہ کچھ اور کہنے لگے۔ جس طرح بعض مفسرین نے کہا کہ حبۃ فی شعرۃ، یا حنطۃ کہنے لگے، گندم چاہیے، گندم چاہیے۔ حکم استغفار کا ہے، وہ حنطۃ کی جگہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حنطۃ، گندم چاہیے۔
کبھی کہتے حبۃ فی شعرۃ، خوشے کے اندر دانے چاہیے۔ دوسرا معنی کہ بدل بمانے قال کے، بدل بمانے قال کے، تو اب معنی بھی درست ہوگا فبدل الذین، تو معنی بدل بمانے قال کے ہو تو کیسے ہوگا؟ فقال الذین، پس کہی ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولا بات، کہی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا بات، غیر الذی، علاوہ اس کے جو ان سے کہی گئی تھی، جو کہی گئی تھی وہ نہیں کہی، اس کے علاوہ کہنے لگے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا عذاب من السماء، آسمان سے۔ 8 نعمتیں اور 2 عذاب تھے میں نے کہا اس خطاب میں۔ تو پہلا عذاب فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس نازل کیا اللہ نے، ہم نے ان کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ انہوں نے حد سے تجاوز کیا، اطاعت سے آگے بڑھ گئے۔ تو یہاں یہ عذاب کیوں آیا؟ کہتے ہیں انزال العذاب بسوء الادب، بسوء بے ادب تھے کہ کہا جا رہا ہے حنتتن کہو، حتتن کہو، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ حنتتن کہہ رہے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے، وادی یتیم میں تو پانی شانی تھا کچھ نہیں، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام پانی نہیں ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے پانی مانگا، اللہ پانی کا کوئی انتظام کر دے، تو اللہ نے فرمایا یہ لاٹھی پتھر پہ ماریے، مارا لاٹھی کو، 12 چشمے جاری ہو گئے، 12۔ یہ معجزات ہیں انبیاء کے، یہ کلیم کا معجزہ ہے کہ وہ لاٹھی مارتے ہیں تو خشک پتھر سے 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں تو انگلی سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اصول میں نے لکھوائی بھی تھی برکت کے دوران کہ حی علی الطہور المبارک، مبارک پانی لے جاؤ لیکن والبرکۃ من اللہ، برکت اللہ کی طرف سے ہے۔ تو فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، مار اپنی لاٹھی پتھر پہ۔ تو وہی معجزوں سے انکار کرنے والا، وہ پتہ کیا لکھتا ہے؟ یہ پتہ کون ہے؟ سر سید احمد خان، ان کی تفسیر ہے تفسیر احمدی، عام ملتی ہے احمدی۔ تو سر سید صاحب لکھتے ہیں پتھر سے پانی شانی نہیں، آیت کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ یہ لاٹھی لے کے پتھر کے اوپر چڑھ جاؤ لاٹھی کے سہارے، اور بس دعا کرو بارش ہو جائے گی، کیونکہ ضربہ یضربو کا اگر ایک معنی مارنا ہے تو ایک معنی چلنا ہے، اذا ضربتم فل، سمجھ میں آیا؟ ہاں، اس کے سہارے اوپر چڑھ جاؤ اور اللہ سے بارش پانی کی کیا کرو۔ ہم نے کہا چلو، آپ جو کہتے ہیں بھائی شیر جنگل کا بادشاہ ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے، آپ جو کہتے ہیں ایسے ہی مان لیتے ہیں کہ لاٹھی کے سہارے اوپر چڑھو، پھر آگے بھی ذرا پڑھو، پانی مانگا تو کیا ہوا؟ تو اوپر سے 12 چشمے شروع ہو گئے۔ اب بارش ہی مانگنی تھی تو بارش کے لیے لفظ کیا آتا ہے؟ آگے لفظ تو پڑھو نا قرآن کے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس جاری ہو گئے، پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ تو اگر آپ کا معنی کیا جائے تو معنی درست ہے، بارش تو ہے ہی نہیں پھر، تو اوپر سے اگر 12 چشمے آسمان سے شروع ہو جائیں تو یہ تو پانی نہیں تو عذاب ہے، آسمان سے چشمے گر جائیں
جی، اور پہلے تو بات یہ ہے کہ اوپر سے ایسے چشمے آتے بھی، ہاں صاف لفظ ہے حجر، اور یہ پتھر اب تک بھی ہے۔ میرے شیخ میرے استاد گئے ہیں، کہتے ہیں میں خود دیکھ کے آیا ہوں، 12 نشانات ہیں۔ فن فجرت، پس پھوٹ پڑے اس سے، اسنتا عشرت عینن، 12 چشمے۔ سمندر میں بھی 12 راستے بنائے، چونکہ 12 طبقے قبیلے تھے، اور ادھر پتھر سے بھی 12 چشمے جاری ہوئے۔ قد علم کل اناس مشربہم، جان لیا ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ کو۔ بارش میں ایسے ہوتا ہے، جان لیا ہر ایک نے ان میں سے اپنے پینے کی جگہ کو۔ تو یہ 8واں انعام تھا، انفجار العیون من الحجر۔ او بنی اسرائیل، 8 نعمتیں کی ہیں، پتھر سے تمہارے لیے پانی کے چشمے جاری کیے ہیں۔ کلو وشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت چلو، ہاں فساد کرنے والے ہو کر زمین میں مت چلو۔ اللہ اکبر، جی جی، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک قسم کے کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، پس دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، مانگ اپنے رب سے ہمارے لیے، یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، ترکاریوں میں سے، وقثائہا، اور ککڑیوں میں سے، وفومہا، اور تھوم میں سے، وعدسہا، اور مسور میں سے، وبصلہا، اور پیاز میں سے۔ ہمارے لیے ایسی چیزیں مانگ، یہ ترکاریاں، ککڑیاں، کھیرے، وفومہا، وتھومہا، تھوم، لہسن، ٹھیک ہے جی، وعدسہا، اور مسور، وبصلہا، اور پیاز۔ تو فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم لیتے ہو، اتستبدلون، استبدال بدلے میں کسی چیز کو لینا، ٹھیک ہے، تو کیا اتخذون، کیا تم لیتے ہو، وہ ہوا ادنا، جو گھٹیا ہے، بالذی، اس کے، ہوا خیر، جو بہتر ہے۔ جب ایسا کرتے ہو کہ بہتر کو ٹھکراتے ہو، تو پھر یہ اوپر سے نہیں، اہبطوا مصرا، جاؤ کسی شہر میں اتر جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے مانگا ہے، جاؤ زمین میں کھیتیاں باڑیاں کرو، اور تمہیں پیاز بھی ملے گا، ٹماٹر بھی ملیں گے، اور کھکڑیاں بھی ہیں، کماؤ۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، دوسرا عذاب، میں نے کہا 8 نعمتیں اور 2، تو دوسرا عذاب یہ ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ڈال دی گئی، مار دی گئی ان کی اوپر ذلت، والمسکنت، اور محتاجگی۔ جاؤ کھیتیاں باڑیاں بھی کرو گے، لیکن ہوگے ذلیل اور خواری۔ کبھی آسودگی نہیں دیکھو گے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، میں نے تو اس عذاب کا نام بتایا، الذلۃ والہوان بسبب الکفران، وباؤوا بغضب من اللہ، مغضوب علیہم، سمجھ میں آیا؟ ہاں، کہ انعامات تو کیے، لیکن انہوں نے انعام کو کیا کیا؟ ٹھکرایا۔ تو وباؤوا بغضب من اللہ، لوٹے اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ، گھروں کو غضب ہی لے کر آئے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ وہ انکار کرتے اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور قتل کرتے نبیوں کو ناحق، بے جرم۔ تو کیا مطلب ہے، حق پہ نبی کو قتل کرنا جائز ہے؟ تو بغیر الحق کی قید کیوں لگائی؟ بغیر الحق کی قید اس لیے لگائی کہ یہ جو نبیوں کو قتل کرتے تھے، تو ان کے پاس بھی ان کے قتل کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ہاں، ان کے پاس بھی نبیوں کے قتل کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھ گئے۔
ان الذین آمنوا، پہلے خطاب کا تتمہ، پورا نچوڑ اس کو پورا کیا جا رہا ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور جو عیسائی ہیں، والصابئین اور جو بے دین ہیں، من آمنا جو بھی ایمان لے آئے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل کرے نیک، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آیت ذرا مشکل ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، جو صابئین ہیں، من آمن باللہ، تو پھر دوبارہ کیسے ایمان لائیں؟ آمنو پہلے بھی کہا، اور تو ایمان والے بعد میں کیسے ایمان لائیں؟ سنیے جواب. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، بالانبیاء السابقین، سابقہ نبیوں پر، جو ایمان لائے سابقہ نبیوں پر، اور وہ جو یہودی ہیں اور وہ جو عیسائی ہیں، والصابئین اور فرقہ صابئین بے دین جن کا کوئی دین مذہب نہیں ہے. من آمن باللہ، جو بھی ایمان لے آئے اس نبی پر، پہلے ایمان تھا سابقہ انبیاء پر، اب اس نبی پر اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اللہ اور آخرت کا دن ذکر کر کے بیچ میں باقی سارے داخل کر دیے. تو جب ایسا کرے گا اور عمل صالح تو فلہم، لام تخصیص کا ہے یہ، فلہم کے اندر لام، تو فلہم خاص ان کے لیے ہے اجر ان کے رب کے ہاں. یہ خاص کا معنی میں نے کیوں کیا؟ مت کہ کوئی بندہ اٹھے اور کہے کہ جی بادشاہ قرآن کی یہ آیت کہتی ہے یہودی اپنی جگہ نیک عمل کریں ان کے لیے بھی اجر ہے، عیسائی نیک عمل کریں ان کے لیے بھی اجر ہے، صابین اپنی جگہ لگے ہوئے، قرآن کہتا ہے. یہ کئی لوگوں نے یہ آیتیں پڑھ کے غلط تشریحات کی ہیں. میں نام لینا اچھا نہیں سمجھتا. تو وہ جب عیسائیوں کے چرچ میں گئے تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ بھی نیکیاں کرتے ہیں، اور پھر یہ آیت پڑھی. تو میں نے کہا کہ انبیاء سابقین پر ایمان لانے والے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا صابئین ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن، آخری دن یعنی قیامت تک، اول اور آخر ذکر کیا، نبی، کتابیں، ساری چیزیں اس میں آ گئیں، اور عمل کیا صالح اس نبی کی شریعت کے مطابق، فلہم تو خاص ان کے لیے ہے اجر ان کے رب کے ہاں، اور نہ خوف ہوگا ان کے اوپر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ خطاب ختم ہوا. اگلا خطاب وقفے کے بعد، خطاب